نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، دسمبر کا مہینہ ہے اور 25 دسمبر کو کرسچن برادری، عیسائی برادری جو ہے وہ کرسمس ڈے مناتی ہے۔ کرسمس ڈے اگر آسان الفاظ میں سمجھنا ہے تو یہی ہے کہ اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو متفقن علیہ نہیں ہے۔ خود عیسائیوں میں بھی یہ 25 دسمبر کی تاریخ جو ہے اس پر سب کا اتفاق نہیں ہے۔ بہرحال وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ ہم مسلمان لوگ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا جلیل القدر پیغمبر مانتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی ایک قدرت کی نشانی مانتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس ہفتے میں عام ہونا ہے، علماء کی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں جو معلومات حق پر مبنی ہیں وہ اپنے مسلمانوں تک پہنچائی جائے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، اور قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ رب العالمین کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے، یعنی جس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا۔ عیسائیوں کا بھی یہاں تک تو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، لیکن یہودی اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے نام کے ساتھ قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر آتا ہے اور عام زبانوں پر بھی ان کا ذکر ہے۔ ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کون تھی؟ وہ عمران کی بیوی تھی، اور عمران جو تھے اس وقت اپنے وقت کے اندر بعض کتب تواریخ کے اندر آتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے امام تھے، کعبۃ اللہ کے امام تھے۔ قرآن مجید نے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ جب عمران کی بیوی کو اللہ رب العالمین نے امید لگائی
تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے یہ منت مانی کہ الہ العالمین، میں اس چیز کی منت مانتی ہوں کہ میرا جو بیٹا پیدا ہوگا اس بیٹے کو میں تیری راہ میں وقف کروں گی۔ اے الہ العالمین، اس کو میں تیرے نام پر دنیا کے کاموں سے آزاد کروں گی، فتقبل منی، تو میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ جب ان کے ہاں ولادت ہوئی تو ولادت بیٹے کی نہیں بلکہ بیٹی کی ہوئی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب عمران کی بیوی کے ہاں ولادت ہوئی، قالت رب انی وضعتها انثى، تو وہ درخواست گزار ہوئی کہ الہ العالمین، میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں کہ ان کے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوئی ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور کوئی مرد یا کوئی لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ عمران کی بیوی نے یہاں پر دو دعائیں کی کہ اے الہ العالمین، میرے ہاں یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اسی کو میں تیرے راستے میں وقف کرتی ہوں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور اس بیٹی کا نام میں نے مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور اپنی اس بیٹی کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ وَذُرِّيَّتَهَا، اور جو اس کی اولاد ہوگی اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب عمران کی بیوی نے میرے راستے میں اپنی اولاد کو وقف کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو بہت اچھے طریقے سے قبول کیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ رب العالمین نے ان کو ایسے قبول کیا کہ آج تک مریم علیہ السلام کا نام زندہ ہے۔ یہ جب اپنی بیٹی مریم علیہ السلام کو لے کر کعبۃ اللہ میں گئی تو وہاں پر جو کعبۃ اللہ کے اندر لوگ تھے، عبادت کرنے والے تھے، یا جو کعبۃ اللہ کے دیگر خادمین تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ مریم علیہ السلام کی پرورش وہ کرے، ہر ایک کی یہی خواہش تھی۔ تو یہاں پر قریب تھا کہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا، وہاں پر زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے، اور زکریا علیہ السلام کی زیادہ خواہش تھی کہ ان کی پرورش میں کروں، اور اس کی ایک وجہ بھی تھی۔ ایک تو زکریا علیہ السلام کعبۃ اللہ کے خادمین میں سے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ مریم علیہ السلام کی پرورش وہ کریں۔ ان سب لوگوں نے مل کر آپس میں یہ طے کیا کہ ہم لوگ پانی کے اندر اپنے اپنے قلم بہاتے ہیں، جس بندے کا قلم الٹے رخ پر بہنا شروع کر دے گا تو وہ بندہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ یہ بات ان میں طے ہو گئی، چنانچہ وہ لوگ اپنا اپنا قلم جو بھی وہاں دریا تھا، سمندر تھا، ندی تھی، اس میں لے گئے اور وہاں پر انہوں نے پھینک دیا۔ تو یہ سعادت حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے
قلم نے الٹے بہاؤ پر بہنا شروع کر دیا۔ چنانچہ مریم علیہ السلام کی کفالت زکریا علیہ السلام کرنے لگے۔ مریم علیہ السلام انتہائی پاک باز اور نیک خاتون تھیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بے پناہ قبولیت سے نوازا تھا۔ جب یہ اپنی جوانی کے ایام کو پہنچی تو اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور اس فرشتے نے آ کر مریم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ رب العالمین آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائیں گے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت والا ہوگا، مرتبے والا ہوگا، مقام والا ہوگا۔ مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہو، حالانکہ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ تو جب میرا نکاح بھی نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں، تو پھر میرے ہاں بیٹے کیسے پیدا ہوگا؟ قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، فرشتے نے کہا کہ اسی طرح ہی یہ کام کرنا، بغیر والد کے بیٹا پیدا کرنا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہوا علی ہین، یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور دوسری بات وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اس بیٹے کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، قیامت تک کے انسانوں کے لیے میں اپنی ایک نشانی کے طور پر پیدا کروں گا، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ میری طرف سے انسانیت کے لیے رحمت کا سبب ہوگا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تمام فیصلے اللہ رب العالمین پہلے کر چکے ہیں۔ یعنی مریم علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور ساری دنیا کے لیے رحمت کا سبب بنے گا، یہ فیصلہ پہلے سے اللہ رب العالمین نے کر لیا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے لیے رحمت کیسے ہیں، اس پر علماء حضرات نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کئی کتابیں لکھی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے لیے رحمت کیسے بنیں گے۔ ایک واقعہ یا ایک بات یہاں پر عرض کر دوں کہ قرب قیامت جب امام مہدی علیہ السلام دجال کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوں گے، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا اور ساری کفریہ طاقتوں کا، شیطانی طاقتوں کا خاتمہ کریں گے، اور ایک اللہ رب العالمین کے نظام کو نافذ کریں گے، اور ان کی حکومت تقریباً 40 سال تک قائم رہے گی۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ان کی حکومت کے اندر انصاف کا یہ عالم ہوگا کہ ایک بچہ سانپ کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، لیکن اس سانپ کو بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس بچے کو ڈانس لے۔ ایسا امن اور سلامتی کا دور ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں دجال کے قتل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں امن و سلامتی کا ایسا دور لائیں گے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے رحمت ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے
تو فرشتے نے کہا کہ آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، جو بھی آپ سے پوچھے آپ نے اشارے سے بتانا ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ پہلی امتوں کے اندر چپ کا روزہ جائز تھا، یعنی کوئی انسان بھی دن بھر بات نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہم لوگ سارا دن کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ایسے پہلی امتوں کے اندر روزے کی ایک یہ قسم بھی تھی کہ سارا دن بات کوئی نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو یہ ہدایت فرشتے نے دی کہ آپ نے اشارے سے بتانا ہے کہ میرا آج روزہ ہے، جو بھی پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ میری قوم کے لوگوں، میرے کردار پر شک کرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے بات کر لو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ ایک دن کا بچہ ہمارے ساتھ کیا بات کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن بھی بات کی۔ وہ بات بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں لکھی ہے۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ رب العالمین مجھے کتاب عنایت فرمائیں گے۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ رب العالمین نے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں بھی رہوں گا اللہ رب العالمین نے برکت میرے ساتھ رکھ دی ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، یہ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اس دن تقریر کی ساری قرآن مجید نے آگے بیان فرمائی ہے۔ تو مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کی ایک نشانی ہے۔ ان کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام ہے، اور یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اس سب پر عمل کرنے کی اور دل سے اس پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔